السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کی اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یوم جمعہ کی اہمیت اور فضائل و آداب کے بارے میں۔ میرے دوستو، ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو، گزشتہ قوموں کو اس دن کی برکت سے، اس دن کی فضیلت سے محروم رکھا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر خصوصی فضل و کرم فرمایا، اور اس نے اس دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کی برکتوں سے ہمیں نوازا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں ایک حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم وهذا یومهم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ لہ فہم لنا فیہ تبع فالیہود غدا والنصارى بعد غد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر میں آئے ہیں، آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی یا عطا کی گئی، اور یہی یوم جمعہ ہی وہ دن ہے کہ جو ان پر فرض کیا گیا تو انہوں نے اس کے متعلق آپس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کے لیے خاص طور پر رہنمائی فرمائی، تو وہ اس میں ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں۔ لہذا یہودیوں کا دن ہفتے کو ہے، سنیچر کو، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کا اس کے اگلے دن یعنی اتوار کو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اضل اللہ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضی لهم قبل الخلائق۔ رواہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کی میرے دوستو یہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، یا جمعہ کی برکت اور فضیلت سے محروم رکھا، لہذا یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہماری جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اس نے ایام کی ترتیب یا دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار، اور اسی طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے پیچھے ہی ہوں گے، ہمارے تابع ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہیں آخر میں، ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن کی برکت سے، جمعہ کے دن کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو محروم رکھا، گزشتہ امتوں کو محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یا امت محمدیہ کی اس جانب خصوصی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث میں ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ رواہ مسلم فی صحیح۔
سب سے بہترین دن جس کا سورج طلوع ہوا یا سب سے بہترین دن جسے سورج نے دیکھا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں یعنی جمعہ کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے باہر نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعق، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی موت ہوئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور ہر جانور یا جاندار جمعہ کے دن صبح سے لے کر کے ہر جانور جمعہ کے دن صبح سے لے کر کے طلوع آفتاب تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے سوائے جن اور انس کے، اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ عین اس گھڑی میں جو مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے وہ کسی چیز کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے جمعہ کی فضیلت، یہ ہے جمعہ کی اہمیت۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو عید کا دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے، ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل وان كان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے اور اگر عطر میسر ہو یا موجود ہو تو ضرور لگا لے، اور تم پر مسواک کرنا بھی لازم ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوم جمعہ کو تمام ایام کا، تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے اور اسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر فیہ خمس خصال الى آخر الحدیث، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان تمام احادیث سے میرے دوستو کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں، جیسے کہ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں اسی دن جنت میں داخل کیا، انہیں اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی موت ہوئی، اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم دیا ہے اور اسے چھوڑنے والے کے لیے سخت میرے دوستو وعید سنائی ہے۔ جمعہ کے روز اگر سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو وہ نماز جمعہ ہے، اور یہ ہر مکلف اور مستطیع پر فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا اربعہ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، کہ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر یعنی مکلف مسلمان پر
حق اور واجب ہے سوائے 4 افراد کے، ایک غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسری عورت، اور تیسرا بچہ، اور چوتھا مریض۔ تو میرے دوستو اس حدیث میں نماز جمعہ کو ہر مکلف مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے، اور 4 افراد کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے: غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر یہ لوگ بھی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز جمعہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے مسافر پر بھی جمعہ کی نماز میرے دوستو فرض نہیں ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا فرض ہے، انفرادی طور پر تنہا نماز جمعہ ادا کرنا درست نہیں۔ اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اور جو لوگ نماز جمعہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ڈرنا چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ترک 3 جمع انتہاء بها تبع اللہ علی قلبہ، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی، کہ جو آدمی غفلت کی بنیاد پر 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو نماز جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن اگر سب سے افضل کوئی عمل ہے، سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو وہ نماز جمعہ ہے، جو ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، جماعت کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو جمعہ کے دن کے احکام اور آداب میں سے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ امام جمعہ کے دن نماز فجر میں مکمل سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور کسی ایک صورت پر اکتفا نہ کرے جیسا کہ بعض ائمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے احکام اور آداب میں سے ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے، اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو نماز جمعہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر آزاد مکلف مقیم مرد پر فرض ہے، کسی مسافر، کسی عورت یا کسی غلام پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ ہاں ان میں سے کوئی اگر جمعہ میں شریک ہو جائے تو ان کی نماز جمعہ درست ہے، بیماری یا خوف وغیرہ کی وجہ سے نماز جمعہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو جمعہ کے احکام اور آداب میں سے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، اچھا لباس اور اچھا کپڑا زیبتن کرنا جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کیا، بہترین کپڑا اس نے پہنا، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر امام کے خطبہ ختم کرنے تک خاموش رہا، تو اس کا یہ عمل دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مستحب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے اس سنت کو یا اس عمل کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اور جب امام جمعہ کے لیے یا خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ مسجد میں آنا شروع ہوتے ہیں، لوگ کافی تاخیر کرتے ہیں، جمعہ کے لیے جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جمعہ کی تیاری نہیں کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کے دن میرے دوستو مسجد کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو پہلے آنے والوں کا رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، اور اول فالاول اس ترتیب سے لوگوں کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، اور جب امام جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد میں خطبہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلی گھڑی میں آنے کا اجر و ثواب حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ
جو پہلی گھڑی میں آئے اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو دوسری گھڑی میں آئے اس نے جو ہے گائے کی قربانی پیش کی، جو تیسری گھڑی میں آئے اس نے میڈھے اور دمبے کی قربانی پیش کی، اور جو اس کے بعد آئے اس نے مرغ کی قربانی پیش کی، اور جو اس کے بعد آئے اس نے انڈے کی قربانی، انڈے کا صدقہ کیا۔ اور جب امام نکلے اور ممبر پر پہنچ جائے تو میرے دوستو اس کے بعد رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اسی طرح سے مستحب ہے کہ امام کے خطبے کے لیے آنے تک جو ہے لوگ نفل نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں مصروف رہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران خاموش رہنا اور بغیر خطبہ سننا واجب ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران بولنا، بات چیت کرنا، میرے دوستو جو ایسا کرتا ہے تو وہ غلط یا لغو کام کرتا ہے، اور جو غلط اور لغو کام کرتا ہے پھر اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملتا ہے، جمعہ کے ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے، اس کے لیے نور کی بشارت دی گئی ہے۔ جمعہ کے دن کو خاص کرنا روزے کے ساتھ اور اس کی رات کو قیام کے ساتھ خاص کرنا میرے دوستو جائز نہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہے۔ جمعہ کی سنتوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے، تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والوں کو 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کی سنتیں مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، اور اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ دونوں بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مسجد میں اس وقت داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 مختصر رکعت نماز پڑھ رہے، جیسا کہ سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح جمعہ کے دن مستحب ہے کہ امام نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا پھر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو اور بھی جمعہ کے احکام اور آداب ہیں، لیکن وقت لمبا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جان نکلے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں کیا کر رہے